بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل پر انعامات۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ان کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح کیا ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور 4 مشہور آسمانی کتاب یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سے 3 پہلی ان کو دی گئی، یعنی پہلے 3 کتابیں تورات، زبور، انجیل یہ بنی اسرائیل کو دی گئی، اور مشہور اس لیے فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ اور بھی کتابیں اور صحیفے بھی ہیں مگر وہ مشہور نہیں ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان میں سے ایسے پیغمبر بھی تھے جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی ملی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام آخری دور میں مصر کے بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اچھی چیز پیش کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من سنّا سنتاً حسنہ، جس کسی نے اچھی چیز لوگوں کے سامنے پیش کی، کسی سنت کو زندہ کیا، اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے بھی عمل کیا، تو ان لوگوں کے برابر اس کو بھی اجر ملے گا، اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا، اس پر جتنے لوگ چلیں گے، جتنا گناہ ان کو ہوگا، اس رائج کرنے والے کو بھی ان سب کے برابر گناہ ہوگا، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی ضابطے کے مطابق یہ امت جتنی نیکیاں کر رہی ہے، وہ تمام کی تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں۔ اور جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور عام مسلمانوں کو جو دعائیں پہنچتی تھی وہ نہیں پہنچ رہی، تو ان کا بھی حق مارا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی حیثیت، دنیا کی ویلیو اور دنیا کی وقت۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیاتوں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت کے بدلے بیچنا جائز ہے، کیونکہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب قلیل ہے، یعنی تھوڑا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ ہمارے نزدیک تو سونے، چاندی، ڈالر وغیرہ کی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے۔ لہذا ساری دنیا بھی قرآن کریم کے ایک آیات کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ یوں سمجھو کہ کاف ایک آیات ہے، ساری دنیا کے خزانے جمع ہو کر کاف یا حامیم کی قیمت نہیں بن سکتے۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ اور دوسری بات، کتمان حق کی مختلف صورتیں ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ یہاں لا مقدر ہے، اصل میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ تم حق کو۔ حق کے مٹنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ حق کو بیان نہ کیا جائے، اور ظاہر بات ہے جب حق کو بیان نہیں کیا جائے گا تو آنے والی نسلوں کو کیا پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حق کو ملغوبہ بنا دیا جائے، کہ حق اور باطل کو اس طرح خلط ملط کر دیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے
کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اسی کے متعلق فرمایا گیا ہے انسان ان چیزوں سے بچے، جتنا بچے گا، جتنا اس سے دور رہے گا اتنا ہی فائدہ ہے۔ فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتانے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور امت بنو تم سب میں پہلے انکار کرنے والے، اور اس قرآن کے اور امت لو اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر کو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر کو، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، اور مخلوط مت کرو حق کو نہ حق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں ہے، اور تم جانتے بھی ہو، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، اور دو زکوٰۃ، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ یہودیوں کو ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت اور ان کی دین فروشی پر تنقید۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یعنی یہود کو خطاب کر کے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب یعنی قرآن پر جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے ایمان لو۔ اول تو ماد اس وجہ سے قرآن کو بھی اللہ ہی نے نازل کیا ہے، جیسے تم تورات پر اس وجہ سے ایمان لائے کہ اللہ نے اس کو اتارا ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اس لیے اس پر ایمان لو۔ اس کے علاوہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ اس کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یعنی تورات، اس کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت بنو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ تو یہ اس بنا پر کہ پہلا فرقہ اہل کتاب میں یہود کا ہے جو مدینہ اور خیبر وغیرہ میں آباد تھے، اور دوسرا فرقہ نصارہ کا شام اور یمن وغیرہ میں آباد تھا۔ پس یہود جو اہل علم بھی کہلاتے تھے اور خاندان نبوت سے تھے، وہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کا انکار کریں گے تو نصارہ بھی ان کا دیکھا دیکھی انکار کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اے یہود تم اہل کتاب میں سے اس قرآن کے پہلے منکر مت بنو، کیونکہ اگر اہل کتاب کے لیے تم انکار میں بانی ہوں گے تو بعد میں قیامت تک جتنے اہل کتاب منکر ہوتے رہیں گے ان کا وبال بھی تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مت لو میرے احکام کے بدلے حقیر معاوضہ، اور مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو۔ علماء یہود کی یہ عادت تھی کہ وہ کتب انبیاء میں کبھی عمدن یعنی جان بوجھ کر کسی عقیدہ اور غرض کے ثابت کرنے کے لیے کچھ گڑبڑ کر دیتے تھے۔ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی حیثیت سے ظاہر نہ ہوئے تھے تو سابق کتب انبیاء میں آپ کی صفات، نشانیاں اور بشارتیں دیکھ کر علماء یہود غیبانہ آپ کی تعریف اور صفات بیان کیا کرتے تھے، اور جب آپ ظاہر ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اکثر علماء یہود خاندانی تعصب اور دیگر دنیاوی اغراض کی بنا پر آپ سے حسد کرنے لگے، اور اپنی کتابوں کی بشارتوں کو جو خاتم الانبیاء کے متعلق تھی ان کو الٹنے پلٹنے لگ گئے اور کچھ کا کچھ کہنا شروع کر دیا۔ اس لیے علماء یہود کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیاوی اغراض اور اتباع نفس کے لیے میری آیات اور احکامات کو نہ بیچو، یعنی میرے احکام چھوڑ کر ان کو بدل کر اور یا چھپا کر عوام الناس سے دنیا ذلیل اور قلیل کو وصول مت کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
یعنی جان بوجھ کر دانستہ حق کو ناحق کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، دیکھنے والے کو حق بات کا پتہ نہ چلے اور ناحق بات کو براہ راست چھپانے کی کوشش کرو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا کس قدر مذموم ہے۔ اعمال صالحہ کی دعوت۔ ایمان کی دعوت کے بعد یہودیوں کو اعمال صالحہ کی دعوت، نیک اعمال کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اعمال صالحہ دو قسم کے ہیں، ایک اعمال ظاہری، دوسرے اعمال باطنی۔ پھر اعمال ظاہری کی دو قسمیں ہیں، عبادت بدنی اور عبادت مالی۔ یہاں ایک جز کو ذکر کر دیا، یعنی عبادت بدنی میں عظیم الشان عبادت نماز ہے، اس لیے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، اور عبادت مالی میں عظیم الشان زکوٰۃ ہے، اس لیے ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اعمال باطنی میں عاجزی اور خشوع اور خضوع نہایت اہم ہے جو حاصل ہوتا ہے اہل تواضع کی معیت سے، اس لیے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی تخصیص فرمائی، یعنی اہل کتاب میں سے یہود کو پہلے دعوت دی گئی ایمان اور قبول اسلام کی، اور اس کے بعد شریعت اسلامیہ میں سے نماز، زکوٰۃ اور تواضع باطنی کا حکم دیا گیا، اور یہ تینوں عمل علاوہ عظیم الشان ہونے کے یہود کی حالت کے بہت مناسب تھے، اس لیے ان کی تخصیص فرمائی گئی۔ نماز سے ان کی حب جا کم ہو گئی، زکوٰۃ سے حب مال گھٹے گی، اور تواضع باطنی سے حسد وغیرہ میں کمی آئے گی، اور یہی مرض یہود میں زیادہ تھے۔ مراد یہ ہے کہ ایمان لا کر پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جاؤ اور اسلام کے تمام احکام قبول کر لو۔ بس دعا کیجئے کہ حق تعالی ہم کو اپنی کتاب یعنی قرآن کریم پر حقیقی اور سچا ایمان نصیب فرمائیں، اور اس کے احکام کا اتباع کامل نصیب فرمائیں۔ ہم دین کے مقابلے میں دنیا کے طلبگار نہ بنیں۔ یا اللہ ہم کو اسلامی احکام کی ظاہراً باطناً پوری پابندی نصیب فرما، خصوصاً نماز با جماعت کی توفیق کاملہ عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔